الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك أحد في أمتي فعمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثہ اللہ الا وله وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض اما وزیرای من اہل السماء فجبریل ومیکائیل ووزیرای من اہل الارض فابو بکر وعمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وستكون خلفاء قالوا ماذا تأمرنا یا رسول اللہ قال فو ببیت الاول فالاول او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب صدر گرامی قدر، واجب الاحترام علماء کرام، زعماء قوم، بزرگان ملت، سامعین عزیز، دوستو، بھائیوں اور طالب علموں، آج ہم سب یہاں سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت قدسیہ کو خراج تحسین ادا کرنے کے لیے اور ان کی یاد سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے اور قوت عمل کو گرمانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ کے خلوص کو قبول فرمائے اور ہمیں اصحاب رسول کے نقش پا سے زندگی کو روشن کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ پیشتر اس کے کہ میں سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا تذکرہ کروں، پہلے ایک دو بنیادی عقیدے گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلا عقیدہ جو ہمارے ذہن میں اور دل و دماغ میں بحمد اللہ تعالی پوری روشنی رکھتا ہے، وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے تمام مراتب ختم ہو چکے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ نبوت کے بعد کیا کوئی ایسا درجہ ہے، کیا کوئی ایسا انسان ہے نوع انسانی کے لیے، کیا کوئی ایسا مرتبہ ہے جس سے خدا باتیں کرے؟ ایک مقام ایسا ہے جس سے ہمارے طالب علم بیشتر ناآشنا ہے۔ میں اس ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے دو تین لفظ عرض کروں گا، انہیں ذہن میں رکھیں۔ آپ نے انبیاء کے ساتھ ایک اور نام سنا ہوگا، اولیاء، سنا یا نہیں؟ اولیاء کا مقام کیا ہے؟ ولایت۔ ولایت کا معنی اللہ کی دوستی اور محبت۔ تو ولایت اور نبوت، یہ دو الفاظ تو آپ نے سنے ہوں گے، لیکن شریعت کی تفصیلات پر اور روایات پر نظر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مقامات دو نہیں بلکہ تین ہیں۔ ایک مقام ہے ولایت اولیاء اللہ کا، اور اس کے اوپر مقام ہے جسے کہتے ہیں مقام محدثیت۔
مقام محدثیت، اور اس سے اوپر مقام ہے مقام نبوت۔ پہلا مقام مقام ولایت، اولیاء کا مقام، اس سے اوپر مقام مقام تحدیث، مقام محدثیت، اس سے اوپر مقام مقام نبوت اور رسالت۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضور پر نبوت اور رسالت کے تمام مراتب ختم فرمائے، اور آپ ہر حیثیت سے خاتم النبیین، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے ایک کھڑکی کھلی رکھی، اور اس کا نام ہے محدثیت۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے خدا کلام تو کرتا ہے مگر وہ پیغمبر نہیں۔ اس امت میں اگر کوئی محدث ہے تو حضرت عمر فاروق۔ لوگوں نے حضرت عمر فاروق کو ایک ولی کی حیثیت میں، امام کی حیثیت میں، خلیفہ کی حیثیت میں، امیر المومنین کی حیثیت میں جانا مانا، لیکن احادیث پر نظر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت کے بعد ایک کھڑکی خدا نے کھلی رکھی تھی۔ وہ کھڑکی کیا ہے؟ مقام تحدیث۔ جو اس پر فائز ہو اسے کہتے ہیں محدث۔ ایک لفظ اور ہے جو اس کے مشابہ ہے، محدث۔ محدث اور ہے، محدث ایک علمی مرتبہ ہے۔ حدیث پڑھنے پڑھانے والے محدثین، یہ اور لفظ ہے، یہ انہیں کہتے ہیں ٹریڈیشنسٹ۔ ٹریڈیشنسٹ وہ ہیں محدثین، لیکن محدث ایک اوپر کا آسمانی مرتبہ ہے۔ حضور نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، کہ تم سے پہلی امتوں میں بھی پیغمبروں کے علاوہ محدث گزرے ہیں۔ محدثون کا معنی شارحین حدیث نے یہ بیان کیا، اے رجال مکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے خدا کلام کرتا ہے بغیر اس کے کہ وہ پیغمبر۔ اور حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی اس مقام پر ہے، کوئی ایک، میری امت میں کوئی اس مقام پر ہے تو وہ عمر ہے۔ آج یوم فاروق اعظم پر ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تعارف جو علماء میں، طلباء میں اور خود اپنے عوام میں اچھی طرح کھل کر سامنے آئے، ذرا اس طرف توجہ دلانی۔ بزرگان محترم، میں عرض کروں گا کہ حدیث کی کتابوں میں دو نام عام طور پر اکٹھے آتے ہیں، دو نام، ایک ابو بکر اور ایک عمر۔ احادیث کی کتابوں میں جتنے یہ دو نام اکٹھے آتے ہیں اتنے کوئی نہیں، اور حضور نے بھی عام طور پر جب ذکر کیا تو دونوں نام لیے۔ فرمایا ہر پیغمبر کے وزیر ادھر بھی ادھر بھی، اور میرے وزیر زمین پر ہیں، فابو بکر و عمر، تو دونوں نام اکٹھے، اور دونوں حضور کے یار، اور دونوں ساتھی، دونوں دوست، اور اس وقت بھی دونوں ساتھ۔ تو ہمیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو خراج تحسین ادا کرتے ہوئے ان دونوں کا مقام ذرا امتیازی طور پر سامنے رکھنا ہوگا۔ میں آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں، بہت موٹی بات۔ صدیق اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ایک چھچلتی نگاہ ڈالیں، نہیں پوری گہرائی میں اتریں، ایک جامع نظر کریں تو صدیق اکبر کی سیرت ایک فقرے میں اگر بیان کی جا سکتی ہے تو یہ کہ ان کے پیش نظر ہر وقت ایک ہی نقطہ تھا، رضائے مصطفیٰ کس بات میں۔ صدیق اکبر کسی بات کو اس کی اپنی بنیادوں پر نہیں سوچتے تھے، وہ یہی دیکھتے تھے کہ اس میں حضور کی رضا کیا ہے۔ ان کی ہمہ وقت یہ کوشش ہوتی کہ وہ حالات کے تقاضوں کا فیصلہ کرتے ہوئے چہرہ نبوت کو پڑھنے کی کوشش کرتے۔ بھائی جب ہم بات کریں، ذرا غور کیجیے، نفسیات سائیکالوجی کے طالب علم اس کی تائید کریں گے کہ جب ہم بات کریں تو بات کرتے ہوئے جو اگلی بات ہوتی ہے وہ ہونے سے کچھ لمحے پہلے ہمارے آثار سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ بلکہ ہمیں کئی سامعین نے بتایا کہ جب ہم مقررین کی تقریریں سنتے ہیں تو ہمیں اتنی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے کہ فقرہ ختم کرنے سے پہلے اندازہ ہوتا ہے کہ بات وہاں ختم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے
کہ نفسیاتی طور پر جو چہرے کے آثار، گفتگو کا لہجہ اور آداب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آئندہ کیا بات آئے گی. یہ ایک سائیکالوجی کا مسئلہ ہے، اس وقت زیر بحث نہیں. لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صحابہ سے کوئی بات پوچھتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ نبوت پر غور کرتے کہ آپ کس قسم کا جواب چاہتے ہیں، واقعہ کیا ہے، کیا چاہیے، حقائق کیا، تقاضے کیا، واقعات کیا، دلائل کیا. اس پر نظر نہیں، نظر اس پر کہ حضور کس قسم کا جواب چاہتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمتن کاوش یہی تھی کہ رضائے مصطفیٰ کیا ہے، اور عشق و محبت کے اس اونچے مقام پر وہ پہنچے ہوئے تھے کہ وہ ہر وقت چہرہ نبوت کو پڑھنے کی کوشش کرتے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت پر جب نظر کریں، ان کی محنت پر نظر کریں تو عمر فاروق کی نظر حقائق اشیاء میں اترتی تھی. یعنی ہر چیز کی ڈیپتھ، گہرائی اور بات کا تقاضا کیا ہے، حقائق کونیہ کیا ہے، حقائق اشیاء کیا ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اتنی دور بین کہ سینکڑوں پردوں سے عبور کر کے وہ وہاں تک پہنچتی جہاں انسان کے دائرے فکر پرواز نہیں کر سکتا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، توجہ دلا رہا ہوں اس طرف کہ حضور ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے پوچھی دونوں سے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی تو بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. دو پرپوزل تھے کہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے. حضور اپنی سرشت اور فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے رحمت للعالمین تھے، اندر سے رحمت اچھلتی تھی. جب تک خدا کا قانون سامنے حائل نہ ہو اس وقت تک حضور کی پوری کوشش ہوتی کہ رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، رحمت برس. حضور نے پوچھا کہ کیا کیا جائے، صدیق اکبر سے بھی عمر فاروق سے بھی. حضرت ابو بکر صدیق سوچتے نہیں، وہ چہرہ نبوت پر نظر کرتے ہیں کہ حضور کی رائے کدھر معلوم ہوتی ہے، حضور کا رجحان کدھر معلوم ہوتا ہے. رحمت للعالمین کا رجحان ادھر معلوم ہوا کہ آپ فدیہ لے کر معاف کرنا چاہتے ہیں تو صدیق اکبر نے رائے دے دی ادھر. لیکن عمر فاروق انتہائی گہرائی میں اترتے، آپ نے اپنی نظر جھکائی ہوئی سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا، پوری امت کا، اسلامی سلطنت کا، اس نظام کا، دعوت اسلامی کا فائدہ کس میں ہے. وہ حقیقت میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں حضور نبی کے سامنے جب باغی گرفتار ہو کر آئے تو نرمی نہیں، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض. ایک رائے دی حضور کی رائے جو تھی وہ صدیق اکبر نے عرض کر دی. کیوں؟ صدیق اکبر نے بات کا وزن نہیں کرنا، رضا مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، چہرہ نبوت کو پڑھنا ہے جو عاشقوں کا کام ہوتا. حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا، انہوں نے دوسری رائے دی. مشورے سے فارغ ہوئے، جبریل امین آئے اور عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ عمر کے حق میں. ان دو صحابہ کی سیرت پر نظر کرنے سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ صدیق اکبر میں اور عمر فاروق میں ہم کیا امتیاز دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کا حضور کے ساتھ وہ تعلق تھا کہ ہر بات میں وہ حضور کی رضا دیکھتے تھے، جس طرح کا تعلق صدیق کا حضور کے ساتھ تھا، فاروق کا خدا کے ساتھ. خدا کیا چاہتا ہے، کیا ہونا چاہیے، حقائق کس بات کا تقاضا کرتے ہیں، ملک کس طرح چلے گا، نظام کس طرح چلے گا، حقوق کیا ہیں، ان کی بنیادیں کیا ہیں. عمر فاروق کی نگاہ اتنی عقابی نگاہ، اتنی تیز نگاہ، حقائق کے اندر اترنے والی نگاہ، کائنات کے پردوں کو کھولنے والی نگاہ، براہ راست خدا کا فیضان تھا. صدیق اکبر آقا کے
صدیق اکبر آقا کے اور فاروق اعظم خدا کے. میں اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول ہیں کہ ہر بات میں ادائے مصطفیٰ اور رضائے مصطفیٰ پر نظر کرتے ہیں. بھائی صدیق اکبر کا عاشق رسول ہونا بجا، فدائے رسول ہونا بجا، اول مومن ہونا بجا. لیکن ملکوں کو چلانے کے لیے صرف عشق اور محبت سے تو کام نہیں چلتا. حضور کا گرد جتنے جمع ہوئے تھے تقریباً سب عاشق تھے. صدیق اکبر عاشق، علی مرتضی عاشق، پروانہ وار حضور پر قربان ہونے والے. لیکن حضور خدا کے آخری پیغمبر، خدا کی آخری حجت، خلیفۃ اللہ فی الارض، آخری نشان تھے. آپ بھی جانتے تھے کہ یہ نظم صرف عاشقوں سے نہیں چلے گا، صرف عاشقوں سے نہیں چلے گا. خود بھی کسی کے عاشق بنو، خود بھی کسی کے عاشق بنو. علی مرتضی، صدیق اکبر، عثمان غنی، طلحہ، زبیر، ساری دولت پاس موجود ہے، سارے عاشق ہیں، پروانہ وار آنے والے ہیں. لیکن نگاہ نبوت اڑتی ہے، دعا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، یا اللہ عمر دے دے. سارے عاشق بن کر آئے، عمر کو اس عاشق نے کھینچا. نگاہ نبوت میں یہ بات اپنی جگہ تھی کہ کام سارے کا سارا، پوری دنیا کا انقلاب، عالم کا انقلاب اور عاشقوں سے تو نہیں چلتا. کوئی حقائق میں نظر کرنے والا، کوئی تدبیر میں نظر کرنے والا، کوئی عقابی نگاہ والا بھی آئے اور جو اس انداز کا ہوگا وہ مانگ کر لیا جائے گا. حضرت عمر فاروق کو کس نے مانگا؟ طالب کون اور مطلوب کون؟ بھائی طالب کون اور مطلوب کون؟ اور پیغمبر جس کا طالب، پیغمبر جس کا طالب ہو، پیغمبر جس کا عاشق ہو، پیغمبر جس کا محب ہو، پیغمبر جس کو چاہے، پیغمبر جس کو مانگے، باقی سارے عاشق، حضور ان کے محبوب. لیکن عمر فاروق کے خود پیغمبر طالب، عمر فاروق مطلوب. اور جو مطلوب آئے وہ عاشق کا فریضہ سر انجام نہیں دیتا، وہ خدمت کا فریضہ سر انجام دیتا. صوفیہ کی اصطلاح میں اصحاب خدمت ایک عجیب مرتبہ. برادران محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ میں بیٹھ کر کوئی رائے دی، کوئی رائے مانگی، کوئی مشورہ کیا، صحابہ کی نظر زیادہ یہی تھی کہ حضور کیا چاہتے ہیں، عاشقانہ ادا تھی. لیکن حضرت عمر فاروق نے آگے بڑھ بڑھ کر وہ رائے بھی دی جو ظاہر میں حضور کی رائے سے مطابق نہیں. حضور رحمت للعالمین ہے، رحمت کا سمندر جوش مار رہا ہے. آپ منافق کی نماز جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں کہ جب تک خدا کا قانون روکے نہیں میں رکو نہیں. عمر فاروق آگے بڑھتے کہتے لا تصلی علیہ، آپ نہ پڑھیں. بھائی اس طرح آگے بڑھ کر آقا کی خدمت میں عرض کرنا یہ محبوبوں کا کام ہو سکتا ہے، یہ محبوبوں کا کام ہوتا ہے، عاشقوں کا نہیں. عاشق تو یہ دیکھتے ہیں کہ رضا محبوب کی، معشوق کی مت کیا ہے. لیکن حضور کی رائے کے علاوہ رائے دینا، حضرت عمر فاروق نے رائے دی کہ نہیں، منافق کی نماز جنازہ نہیں. حضور نے فرمایا کہ مجھے خدا نے روکا تو نہیں، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. تو وہ روکنے والے عمر فاروق بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ بھی پیچھے کھڑے ہیں. کیوں؟ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ایک روشنی اوپر سے اتری تھی. حضور کی مخالفت مقصود نہ تھی. اگر مخالفت مقصود ہوتی تو اس وقت پیچھے کھڑے نہ ہوتے. لیکن جب پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز ادا ہو گئی، حضور کیا دیکھتے ہیں؟ جبریل آئے، کیا پیغام لائے کہ جو مسئلہ چل رہا تھا خدا کا فیصلہ عمر کے حق میں ہے، آئندہ سے منافق کی نماز زیادہ ختم. طلباء سوال کرتے ہیں کہ جبریل اتنی جلدی جو آ گئے، لیکن جب معاملہ زیر اختلاف تھا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہ، اس وقت کیوں نہ آ گئے؟
بھائی اس وقت اس لیے نہیں آئے کہ پیغمبر غیر پیغمبر کا مقابلہ تھا. اس وقت اگر فاروق اعظم کی بات اونچی ہو جاتی پیغمبر کی بات نیچی ہو جاتی. خدا پیغمبر کی بات کو نیچا نہیں کرنا چاہتا. لیکن عمر فاروق جس غرض کے لیے خدا کے پیغمبر نے خدا سے مانگا تھا، اس کی اپنی شان، اس کی اپنی بان، اس کا اپنا مقام، اس کی اپنی برہان، اس کی اپنی شان قائم تھی. جبریل امین آئے کہ خدا کا فیصلہ عمر کیا کمی ہے. تو وہ شخصیت جس پر خدا کی رضا اترتی ہے، خدا کے فیصلے جس کے دل میں ڈالے جاتے ہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد جنگ آرمینیا میں یوم یمامہ کو جہاد میں بہت سے حفاظ قرآن قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. حضرت عمر فاروق نے عرض کی، اے امیر المومنین، قرآن کو ہم یکجا جمع ہو جانا چاہیے. اتنے حافظ شہید ہوئے اور مجھے ڈر ہے ان یذهب کثیر من القرآن کہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو قرآن یکجا ہو جائے. بھائی قرآن کے یکجا ہونے کا تقاضا بجا تھا یا بے جا؟ لیکن صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ کیف افعل شیئا ما لم یفعلہ رسول اللہ، کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا. یہ جواب کیسا ہے؟ آشکانہ. یہ آشکانہ ہی جواب ہے، کوئی دلیل تو نہیں. حضرت عمر کے پاس وزنی دلیل تھی کہ اتنے حافظ قرآن ضائع ہوئے، اب قرآن ایک جگہ جمع ہونا چاہیے. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں وہ بات کیسے کروں جو حضور نے نہیں کی. عشق رسالت کو دیکھیں، عشق رسالت، دلائل کچھ ہوں، وقت کے تقاضے کچھ ہوں، لیکن صدیق کی نگاہ یہی ہے کہ حضور کی ادا کیا تھی، میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر مقام پر یہی کہ حضور کی رضا کیا. مجھے ایک ضمنی واقعہ یاد آیا کہ ایک دفعہ صدیق اکبر حضور کی خدمت میں آئے اور اوپر لباس کپڑا کوئی نہیں، ایک ٹاٹ لٹکایا ہوا تھا گردن پر، ٹاٹ، اور ٹاٹ سیا ہوا بھی نہیں، ایک کانٹا تھا جو دونوں پلوں کو جوڑ رہا تھا. حضور نے دیکھا، ذرا مسکرائے، کہا ابو بکر، کبھی تجھے وہ دن بھی یاد ہے جب تو مکے کا اونچا تاجر تھا؟ میرے ساتھ ہو کر کیا حال ہو گیا؟ حضور مسکرائے اور کہا کہ تیرا میرے ساتھ مل کر کیا حال ہو گیا؟ تو کبھی تجھے وہ دن بھی یاد ہے؟ صدیق اکبر نے جو جواب دیا، ایک ہی جملے میں جواب کا حق ادا کر دیا. کہا، عرض کی، اے اللہ کے پاک پیغمبر، اما لو انا عشت عمر دنیا، کہ یہ عمر جو ہے انسان کی، یہ درکنار پوری دنیا کی جتنی عمر ہے، اگر اتنی عمر مجھے دے دی جائے، یہ عمر جو انسان کی ہے اتنی نہیں بلکہ پوری دنیا کی جو عمریں ہیں وہ مجھے دے دی جائیں، وَأُعَذَّبُ فِي جَمِيعِهَا أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور عمر کا ہر لمحہ، میری زندگی کا ہر لمحہ انتہائی تکلیف میں ہو. لا یفرجنی فرج منیع، کوئی ہوا کا ٹھنڈا جھونکا میری زندگی کو راحت نہ دے سکے. اتنی تکلیف والی زندگی ہو اور اتنی لمبی زندگی ہو نہ ختم ہونے والی، اور ہر لمحہ اس کا انتہائی تکلیف میں ہو، لیکن ہو آقا تیری راہ میں، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. ایک ہی جملے میں کہا کہ یہ ہو سارا تیری راہ میں، مجھ سے بڑا سعادت مند کوئی نہیں ہوگا. میرے لیے یہ راحت ہے، میری سیل ہو گئی منزلیں، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے. جب آقا تیری غلامی ہے تو میرے لیے سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے. کبھی آہ لب پہ مچل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈل گئے، تیرے غم قدوں کے چراغ تھے، کبھی بجھ گئے کبھی جل. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح عاشقانہ ادا کا ان پر غلبہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشق کی قدر جانتے تھے. کہا کہ جو اس درجے میں عاشق ہے، اس کو ایک رات بھی چھوڑ جاؤں تو یہ تو ختم ہو جائے گا.
سمجھے؟ عاشق کی ادا بھی اپنی جگہ، لیکن حضور کی قدردانی بھی کہ ایک رات، یعنی حضور نے اتنا بھی گوارا نہیں فرمایا کہ میں ہجرت کر جاؤں اور یہ پیچھے رہے. ان کا اندازہ یہی تھا کہ یہ پیچھے تو زندہ رہ ہی نہیں سکے گا، جس نے ہر وقت نہیں دیکھنا ہے. تو حضور کی قدردانی دیکھیے کہ اس رات بھی ساتھ لے کر چلے. اور واقعات اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر اس رات حضور کے پاس نہیں آئے کہ ہم چلے، حضور صدیق اکبر کے گھر پہنچے کہ چلو. معلوم ہوا کہ ان کو ساتھ لینا یہ حضور کا اپنا فیصلہ تھا. ہاں، ہم حضرت علی مرتضیٰ کی قربانی اور شان اس کا بھی پورا اعتراف کرتے کہ حضرت علی مرتضیٰ اس رات حضور کے بستر پر لیٹے کہے کے لیے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو حضور کی بجائے جان دینے کے لیے کون تیار ہوا؟ تو یہ قربانی تھوڑی ہے کہ حضور کی بجائے ان کے بستر پر جان دینے کے لیے کون تیار ہوا؟ اور بستر پر لٹایا اور بستر پر تم سو جاؤ، یہ کہا کس نے؟ حضور نے. اس قربانی کے لیے پیش کس نے کیا؟ حضور نے. حضور نے ان کو اس قربانی کے لیے پیش کیا کہ اگر وہ آزمائش کا وقت آ جائے تو حضور کی بجائے علی قربان ہو جائے. تو علی کی شان کتنی اونچی. معلوم ہوا کہ حضور کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس نے میرے بعد خلیفہ ہونا ہے، کیونکہ جس نے بعد میں خلیفہ ہونا ہو اس کو بچا کر رکھا جاتا ہے، قربان تو نہیں کیا جاتا. اگر کبھی آپ کے حاشیہ فکر میں بھی یہ بات گزری ہوتی کہ یہ میرا جانشین ہوگا تو جانشین کو قربانی کے میدان میں لٹایا جاتا ہے، اس کو تو سنبھالا جاتا ہے. جس کو جانشین بنانا تھا ساتھ لے کر چلے یا نہیں؟ لیکن شان اور مقام جو ہے وہ علی مرتضیٰ کا کہ انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پیش کر دیا. میں بیان یہ کر رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری اداؤں پر نظر کریں، بلکہ سارے صحابہ کی اداؤں پر نظر کریں تو وہ پروانہ وار حضور پر قربان ہو رہے ہیں. اور عشق کا، فریفتگی کا پہلو اتنا ان پر غالب تھا کہ نگاہ نبوت نے تقاضا کیا کہ ایک ایسا بھی ہو جو حقائق اشیاء میں اترے، ایسا بھی ہو جو آفاقی نظر پائے، آفاقی نظر پائے. تو جس طرح صدیق اکبر کا سب سے زیادہ جوڑ نبی پاک کے ساتھ تھا، عمر فاروق کا جوڑ خدا کا تعالیٰ کے ساتھ. برادران محترم، آپ نے ذرا اس پر غور کیا ہو کہ خدا کے جو پیغمبر ہیں، خدا کے پیغمبر وہ قانون کے ترجمان ہوتے ہیں، اور پیغمبروں کا جو نظام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قانونی، جس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں تشریعی. اور جو خدا کا نظام ہے وہ ہے تکوینی، دن اور رات کو لانا، موسموں کو بدلنا، زلزلوں کا آنا، پانیوں کا جاری ہونا، بارشوں کا برسنا، لڑکے لڑکی کی تقسیم، یہ سارے کا سارا خدا کا تکوینی نظام ہے، یہ قانون کے دائرہ نہیں. اور حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، یہ ہے شرائع، یہ ہے شریعت کی تفصیلات. تو پیغمبر کے گرد تشریع کا دائرہ ہے، قانون کا دائرہ ہے، جائز ناجائز کا دائرہ ہے، حلال و حرام کا دائرہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تکوینی سلسلے ہیں. اللہ تیری نظر کرم عمر فاروق پر کیسی آئی اور تیرا جلوہ عمر فاروق پر کیسے اترا کہ عمر فاروق کے اندر کچھ تکوینی ادائیں اٹھی. میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے مقابلہ میں آئے تو آگ کو ٹھنڈا کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. تو آگ کو مخاطب کرنا کس کا کام؟ لیکن ہم نے آدم کی پوری اولاد میں اگر کسی کو دیکھا کہ پانیوں کو مخاطب کرے اور دریاؤں کو خط لکھے، یہ عمر فاروق کا کام. عمر فاروق کے پاس مصر کے لوگ جب شکایت لے کر آتے ہیں تو بجائے اس کا وہ حل پیش کرنے کے جو قانون کے دائرے میں ہو، یہ میرا خط دریا کو دے دو، دریا کو، اور چلتے ہوئے دریاؤں کو حکم دینے والے، ان کا مخاطب کرنے والے. اگر خدا کی صفت تکوینی کے جلوے اس محدث پر نہیں پڑ رہے تھے تو پانیوں کو حکم دینا، ہواؤں کو کہنا یا ساریہ تو الجبل، یا ساریہ، اور ہوائیں کر رہی ہیں، اور پتھروں کو مخاطب کرنا، اے حجر اسود تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. تو پتھروں کو مخاطب کرنا، ہواؤں کو مخاطب کرنا، پانیوں کو مخاطب کرنا، یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق کی ہستی وہ کہ پیغمبر کے بعد خدا کا سب سے زیادہ جوڑ، ربط، اتصال اور جلوہ گری اس سے بڑی نہیں.
اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے دوست جو صحابہ کرام کے بارے میں سوء اعتقاد رکھتے ہیں، اچھا اعتقاد نہیں رکھتے، میں انہیں کہا کرتا ہوں تم نے تحقیق کرنی ہے خلافت کی، مقام صحابہ کی، تو صدیق کے نام پر کر لو، عثمان غنی کے نام پر کر لو، علی مرضی کے نام پر کر لو، بحث کر لو صدیق اکبر کی خلافت پر، ہم صحابہ کے وکیل ہیں، بات کریں گے عثمان غنی کے نام پر، علی مرضی کے نام پر، لیکن عمر فاروق کے نام پر بحث نہ کرنا، اس نام پر خدا غیرت کھا جاتا۔ ہم نے تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھا اور حدیث کی کتابوں میں دیکھا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا نہیں، حضرت نے پوچھا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا میرا نام ہے انگارہ، جمرہ، میرا نام ہے انگارہ۔ یہ کوئی نام ہے انگارہ؟ بھائی انگارہ ہوتا ہے نا، کوئی آگ کا انگارہ، دہکتی ہوئی آگ، جمرہ، تو کہا کہ میرا نام ہے انگارہ۔ حضرت عمر نے سوچا کہ یہ نام کیسا، لیکن اسماء جامدہ میں اور پھر عرب کی زمین میں جہاں حجر جیسے نام ہو کوئی انکار بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ نے مزید وضاحت کے لیے پوچھا کہ تیرے باپ کا نام؟ کہنے لگا کوئلہ۔ بھائی سیدھی بات ہے، یہ تو سیدھی بات نہیں، پہلی بات کے بارے میں تو کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو دوسری بات ہے کوئلہ۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تیری ماں کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا انار، آگ۔ اب جب تینوں ہی نام اس نے بتائے، اور تیرا قبیلہ کیا ہے؟ شعلہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ سیدھی بات کر رہا تھا یا جان کا مذاق کر رہا تھا؟ بھائی نہیں سمجھے، یعنی اگر یہ نام ہوتے کوئی اتفاقاً کوئلہ ہو جاتا چلو ہوتا، لیکن یہ سارے ہی نام جمع ہو گیا سے۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ مذاق کر رہا تھا۔ کس کے سامنے؟ عمر فاروق کے سامنے۔ حضرت عمر فاروق نے کوئی سخت زبان استعمال نہیں کی، فرمایا جب چاروں باتیں کہہ چکا، کہنے لگے ادرک اہلک، گھر جا کر ان کا پتہ لے، انہم قد احترقوا، سب جل چکے، جا گھر کا پتہ لے سب جل چکے۔ وہ بھاگا ہوا گیا تو پورے گھر کو آگ لگی تھی اور سب جل چکے تھے۔ اب وہ پچھتاتا ہے، وہ وقت نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھی بات مذاق کی، لیکن کر رہا تھا کس سے؟ جس کے نام پر خدا غیرت کھاتا۔ اس لیے تاریخ گواہ ہے، اور ایک واقعہ نہیں، 20 واقعے تاریخ کے اس کی شہادت میں پیش کیے جا سکتے ہیں کہ حضرت عمر کے نام پر خدا جو غیرت کھاتا ہے اس کی مثال نہیں۔ چار اس نے ٹیڑھی باتیں کی تو کیا؟ اب وہ گھر کو، اس کے گھر کو آگ کس نے لگائی تھی؟ حضرت عمر نے خود تو نہیں لگائی تھی، اللہ نے۔ معلوم ہوا کہ اس نام پر وہ غیرت کھاتا۔ سو دوستو، عزیزو، بزرگوں اور بھائیو، اپنے مخالفین کو بھی مخلصانہ مشورہ جب کبھی دیا تو یہی دیا کہ بھائی اگر تم نے بحث کرنی ہے تو اور ناموں پر کر لو، ہم ان کے وکیل ہیں، ایک ایک اسوائی پیش کریں گے، لیکن اس نام پر نہ آنا خدا غیرت میں آ جاتا۔ اور عمر فاروق کا گستاخ کبھی بخشا نہیں گیا، عمر فاروق کا گستاخ کبھی بخشا نہیں گیا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس کے دلائل میں اس وقت آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سارے صحابہ حضور پر پروانہ وار قربان ہوتے تھے اور ان کا انداز عاشقانہ تھا۔ حضرت عمر فاروق حقائق میں اترتے تھے اور خدا ان کا ساتھ دیتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی تھی کہ ایک ایسا ہونا چاہیے، بلکہ تاریخ کے طالب علموں کو میں کہا کرتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی، ان کا جو دور خلافت ہے اس میں پالیسی کن کی کار فرما تھی؟ مولانا صدیق اکبر کے دور خلافت میں پالیسی کس کی چلتی تھی؟ حضرت عمر کی، حضرت فاروق اعظم کی، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی جب تک امر رہا پالیسی چلتی رہی حضرت عمر فاروق کی۔ بلکہ سوچا جائے تو خلافت راشدہ کا مرکزی چاند جس کے گرد یہ سارے خلفاء جمع ہوئے حالے کی طرح، وہ حضرت عمر فاروق کی ہستی ہے، حضرت عمر فاروق کی ہستی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی، بھائی دیکھیے میں جتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور جو حوالے دے رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ سچے ہیں، یا تیسرے عبارت میں کہو کہ سچ بولنا کوئی مشکل نہیں، میں صحیح اور سچے حوالے ساری رات دیتا رہوں تو حوالے ختم نہیں ہوں گے، تو معلوم ہوا کہ سچ بولنا کوئی زیادہ مشکل نہیں، نیت نیک ہو سچ بولنا آسان، اور اگر کسی کے پاس مال ہو تو سارا ہی دیتا رہے، سخاوت کرنا یہ بھی مشکل کام نہیں، مشکل کام کیا ہے؟ عدل کرنا، انصاف، یہ بڑا مشکل۔ حضور نے فرمایا من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص منصف بنایا جائے، قاضی، مجسٹریٹ، فیصلہ کرنے والا، تو گویا وہ بغیر چھری کے ذبح ہوا۔ علمی دنیا کے شاہ سوار اور علمی کاموں میں اترنے والے جانتے ہیں کہ عدل کرنا، انصاف کرنا یہ اتنا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام، بہت ہی مشکل کام۔ آج حضرت عمر فاروق کی شہرت صحابہ میں صدیق اکبر کا اسم گرامی آتا ہے، صدیق اکبر کا اسم گرامی تو کیا ہے؟ صدیق، سچ کی دولت سے مالا مال، عثمان غنی حیا اور سخاوت کی دولت سے مالا مال، علی مرتضیٰ شجاعت کی دولت سے مالا مال، لیکن عدل کے عنوان پر کس کا نام اوپر آتا؟ عدل کے نام پر۔ اگر آپ اس کو ایک عنوان بنائیں مستقل کہ عدل کے پہلو اور عدل کی جزیات اور اس کے ڈیفرنٹ اسپیکٹ وہ کتنے مشکل ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کس مقام پر کھڑے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرانے سے پہلے ابھی تو میں نے یہ عرض کیا کہ پیغمبر سے رشتہ کبھی سب سے زیادہ کس کا تھا اور خدا سے کس کا تھا۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اپنا کوئی تعارف ہو، تو تھوڑا سا ان کا تعارف کرا کر انشاءاللہ پھر میں حضرت عمر فاروق کے موضوع پر آؤں گا، اور یہ جو رکے آپ بھیج رہے ہیں ان کا جواب بھی دوں گا، یہ رکے نہیں رہیں گے۔ اب جس بات کی طرف توجہ دلانا ہے وہ یہ ایک مثال ہوگی، اس کے بعد وہ مضمون ہوگا۔ حضرت یہ سارے رکے آپ ہی آج آپ حضرات کے لیے یہ خوشی کا موقع، بلکہ پوری تنظیم اہل سنت کے لیے کہ تنظیم اہل سنت کے ناظم اعلیٰ خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی صاحب آج صرف اس اعلیٰ تقریب، مبارک تقریب میں شرکت نہیں کر رہے، حج سے یہ ان کا یہاں پہلا سفر۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مقام دیا، عالم دین ہے اور خطیب ہے، لیکن بات ذہن میں اتارنے کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ اصولی طور پر اس بات کو جانیے کہ کمالات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کمالات وہ جو نیچے سے اوپر آتے ہیں، ایک کمالات وہ جو نیچے سے، اور ایک کمالات وہ جو اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ آج یہ عالم دین ہے، لیکن آج سے 30 سال پہلے یہ عالم تھے یا طالب علم؟ بغدادی قاعدہ پڑھتے ہوں گے، اس سے چلو 30 سال سے 40 سال پہلے۔ حضرت ناراض نہ ہو بھائی، آج سے 40 سال پہلے یہ نورانی قاعدہ پڑھتے ہوں گے، میں نے یہ نہیں کہا نورانی کا قاعدہ پڑھتے ہوں گے، یہ 40 سال پہلے نورانی قاعدہ پڑھتے ہوں گے، پھر پڑھتے علم دین پڑھتے پھر خطابت کرتے، اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، ہم اعلان کر رہے ہیں خطیب پاکستان آج تشریف لائے۔ ان کو جو مرتبہ ملا، جو مقام ملا، وہ اوپر سے اترا یا نیچے سے؟ آہستہ آہستہ آہستہ۔ تو انسانی کمالات دو قسم کے، ایک وہ جو نیچے سے اوپر آئے اور ایک وہ جو اوپر سے نیچے آئے۔ ان کا جو مقام ہے وہ اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کا؟ نہ یہاں ایک ڈاکٹر صاحب موجود ہے، MBBS ڈاکٹر ہے۔ آج وہ ڈاکٹر ہیں، مریضوں کا مرجع ہے، ہر وقت حاجت مند ان کے دروازے پر ہے، لیکن ان کو اس علاج کے فن میں جو مرتبہ ملا وہ اوپر سے یا نیچے سے؟ پہلے یہ بھی پرائمری اسکول کے طالب علم تھے،
پھر مڈل اسکول کے طالب علم ہوئے، پھر یہ کالج میں گئے، پھر میڈیکل کالج میں گئے، پھر پریکٹس کی. تو ان کا جو کمال ہے وہ نیچے سے اوپر آیا یا اوپر سے نیچے؟ ان کا اور قاری صاحب کا. یہ بھی بیٹھے بیٹھے قرات سیکھتے رہے، علم پڑھتے رہے. آج جب یہ قاری کے طور پر آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ. لیکن ان کا کمال نیچے سے اوپر آیا یا اوپر سے؟ نیچے سے. تو کمالات دو قسم کے، ایک نیچے سے اوپر اور ایک اوپر سے نیچے. پیغمبروں کے کمالات وہ اوپر سے نیچے. پیغمبروں کے جو کمالات ہیں وہ اوپر سے ملتے ہیں نا. کوئی محنت کر کے، ریاضت کر کے، اکتساب کر کے، کمائی کر کے نبی بنا؟ اور اگر کوئی بنا تو قوم نے مانا؟ کمالات اوپر سے اترتے ہیں. تو میں نے عرض کی کہ انسانی کمالات دو قسم کے ہیں، ایک کمالات جو نیچے سے اوپر اور ایک کمالات جو اوپر سے نیچے. نبیوں کے کمالات اوپر سے نیچے، علماء کے، قراء کے، ڈاکٹروں کے، پروفیسروں کے، بارسٹروں کے، ہنرمندوں کے، سائنسدانوں کے جتنے کمالات ہیں وہ نیچے سے اوپر، اور پیغمبروں کے کمالات. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو اگلا مسئلہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو سمجھیے کہ آج کے جلسے کا حق ادا ہو. سارے مسئلے حل ہوں گے، لیکن میں اس کو ذرا مثال دیتا ہوں. صحابیت کا مقام اگر علم سے پایا جا سکتا، صحابیت کا مقام اگر علم سے پایا جا سکتا تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک صحابی ہوتے. جہاں تک حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مطالعہ کیا ہے، علم کے اس انتہائی مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ اگر صحابیت کا مقام علم پر موقوف ہوتا دونوں صحابی ہوتے، لیکن ہوئے نہیں. تو صحابیت کا مقام اگر عمل پر ممکن ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی اور اجمیری صحابی ہوتے. شیخ عبد القادر جیلانی، مجدد الثانی، شیخ اجمیری اپنی عمل کی اخلاص میں، ایثار میں، قربانی میں، محنت میں، ریاضت میں، عبادت میں اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ اگر عمل پر صحابیت کا مقام ملنا ممکن ہوتا تو دونوں صحابی ہوتے، علم پر ملنا ممکن ہوتا تو ابو حنیفہ اور مالک صحابی ہوتے. لیکن یہ چاروں با کمال ایک طرف، ابو حنیفہ، امام مالک، جنید بغدادی، باید بستامی یا شیخ جیلانی، یہ با کمال ایک طرف، اور حبشہ کا بلال ایک طرف. حبشہ کا بلال کون سا بلال؟ وہ بلال کہ جس کا تلفظ بھی زیر بحث ہے اور علم تو درکنار تلفظ میں. اور مقابلے میں کون؟ ابو حنیفہ اور مالک. مقابلے میں یہ میں علماء سے پوچھتا ہوں، مولانا قاسمی صاحب سے، کہ بلال کا درجہ زیادہ یا ان چاروں کا؟ کیوں؟ ان کا تو تلفظ بھی زیر بحث ہے. اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک علم کے پہاڑ ہیں. لیکن جواب جو قاسمی صاحب نے دیا درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو علم کے ساتھ درجہ انہوں نے پایا وہ نیچے سے، جو عمل والوں نے پایا وہ نیچے سے. لیکن صحابیت کا جو مقام ہے وہ نیچے سے نہیں. خدا نے جن لوگوں کو اس دور کے لیے چن لیا کہ پیغمبر کے زمانے میں ان کو پیدا کیا جائے، وہ علم الہی میں پہلے سے اس کے اہل تھے اور حقدار تھے. کانو احقا بہا و اہلا. حضرت بلال کا اس وقت پیدا ہونا، اس میں بلال کی اپنی محنت نہیں. طلحہ اور زبیر کا اس وقت پیدا ہونا ان کی اپنی محنت نہیں. جابر اور ابو درداء کا اس وقت پیدا ہونا ان کی اپنی محنت نہیں. ابی بن کعب اور سعد بن ابی وقاص کا اس وقت پیدا ہونا ان کی اپنی محنت نہیں. یہ اس کا چناؤ تھا کہ ان کو ایسے دور میں پیدا کر دیا جب کمر رسالت کی تابانی کے گرد ستاروں کا یہ حلقہ کھینچے گا. اب بتائیے کہ صحابہ کو جو مقام ملا، ایمان جو وہ لائے، تو ایمان تو لوگ آج بھی لا رہے ہیں، کفر سے اسلام میں آج بھی آ رہے ہیں. تو ایمان لانا اگر ان کی محنت ہو سکتا ہے، لیکن صحابی بننا تو ان کی محنت نہیں. صحابی بننا ان کی محنت نہیں. تو صحابیت کا مقام ان کو محنت اور عملوں سے ملا یا خدا کی عطا؟ صحابیت کا مقام محنت اور عمل سے ملا یا خدا کی عطا؟ تو جن لوگوں کا مرتبہ خدا کی عطا پر قائم ہوا ہو ان کے عملوں سے بحث ہی نہیں ہوتی. بھائی ذرا سوچو، پھر اس بات کو دہراؤ اور یاد کرو. جن حضرات کا مرتبہ خدا کے چناؤ
اور اس کی عطا سے ملا، ان کے اعمال پر بحث، جن کا مرتبہ عملوں پر ان کے عملوں پر بحث، اور جن کا مرتبہ عطا پر ان کے عملوں سے بحث نہیں۔ یہ ایک اصول ہے اور آگے ساری اس کی تفصیل ہے۔ میں دہراتا اس لیے ہوں کہ طالب علم یاد کرے کہ جن کا مرتبہ محنت کا نتیجہ نیچے سے اوپر، ان پر بحث ہو۔ اگر ان حضرات میں سے کوئی مسئلہ غلط کرے، کوئی عالم مسئلہ غلط کرے، مجھے اس کے ساتھ بحث کا حق ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے علم پایا محنت سے، ریاضت سے، تو جو اپنی محنت سے اس درجے پر پہنچا، غلطی بھی ہو سکتی ہے، روکا بھی جا سکتا ہے، اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو اس مرتبے پر اپنی محنت سے نہیں پہنچا، خدا نے وہ مرتبہ دیا، اس کے علم عمل پر بحث ہی نہیں، کیونکہ عمل پر اس کا درجہ ہی موقوف نہیں۔ اس کی ذرا تسہیل کرتا ہوں کہ کالج کی تعلیم کے دوران میں جب میں پڑھاتا تھا تو ایک شخص نے مجھے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہنے چند سوال ہے۔ آیا، میں نے کہا کہ اعتراض ہے، میں نے کرو۔ اس نے ایک اعتراض کر لیا، میں نے کہا اور ایک اور، میں نے کہا اور، اس نے ایک اور اعتراض کر لیا۔ کہنے لگا جی اس کا جواب، میں نے کہا جواب بعد میں دوں گا، لیکن پہلے مانو کہ ان سب الزاموں کے باوجود ہے وہ پھر بھی صحابی، اور صحابیت پر جو وعدہ موعود ہے، جو وعدہ دیا گیا ہے، جو انعام موعود ہے، جو ذکر ہے اس کا، وہ اس کا برابر امیر معاویہ اسی طرح مستحق ہے جس طرح دوسرے صحابہ۔ ایک اعتراض نہیں، 10 اور بتاؤ، نہیں 10 اور بتاؤ، سارے مانو ہیں پھر بھی صحابی۔ کہنے لگے جی انہوں نے تو یزید کو جانشین مقرر کیا، میں نے کہا ہیں پھر بھی صحابی۔ کہنے لگا آپ ویسے نہیں کرتے، میں نے کہا ضابطہ یہ ہے کہ جن کا مرتبہ اوپر کے چناؤ پر ہو ان کے اعمال پر بحث نہیں ہوتی۔ جتنی برائیاں تم بتاتے ہو اس سے زیادہ منسوب کرو، ہے پھر بھی سب۔ کہنے لگا جی دیکھیے آپ پروفیسر ہیں، ہم اعتراض کرتے ہیں تو آپ ان کا جواب دیں، کیا اعتراض نہیں؟ میں نے کہا اس اعتراض کو خدا بھی قبول نہیں کرتا، تمہارے واقعاتی اعتراضوں، تاریخی لحاظ سے درستوں پر خدا بھی ان کو قبول نہیں کرتا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ حضرات نے علماء سے 12 خطبے سنے، تقریریں سنی، تو کچھ واقعات ایسے ہیں جو ہر کسی کو یاد ہوتے ہیں، تو میں اس کو تفصیل میں ذکر نہیں کرتا، اشارہ کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ احد کے دن حضور کے حکم کے خلاف کچھ صحابہ درہ چھوڑ گئے تھے یا نہیں؟ مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی تھی یا نہیں؟ صحابہ میں بگدوڑ مچی یا نہیں؟ وہ اپنی جگہ سے منتشر ہوئے یا نہیں؟ پاؤں چھوڑ گئے یا نہیں؟ چند نفوس قدسیہ جو حضور کے گرد جمع رہے سب انتشار کا شکار ہوئے۔ تو حضور کے دل پر اس کا کتنا صدمہ ہوگا، کچھ اندازہ کرو، بہت ہوگا نا صدمہ، کہ میرے ساتھیوں نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعہ کو ذکر کیا تو صحابہ کی برائی ذکر نہیں کی کہ انہوں نے برا کیا، اس کی بجائے کہا اے پیغمبر ان کو معاف کر دیں۔ قرآن کا طالب علم حیران ہوتا ہے کہ وہ خدا جس نے نوٹس لینا تھا، جس نے تنقید کرنی تھی، وہ وکیل بنا ہوا۔ یعنی حضور کا دل آزردہ تھا، حضور کے دل کو پریشانی تھی کہ انہوں نے کیا کیا، میرے حکم کے خلاف انہوں نے درہ چھوڑ دیا اور حالات یہاں تک پہنچے۔ تو حضور کا دل آزردہ تھا۔ اب بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ انہوں نے بہت برا کیا، اپنے پیغمبر کو کہا واعف عنہم، ان کو معاف کر دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ ایسا چناؤ پا چکے تھے کہ بڑا بھی جرم سرزد ہو ہے وہ پھر بھی وکیل ان کا۔ میدان جنگ میں مولانا میدان چھوڑنا کوئی معمولی جرم ہے؟ میدان جنگ میں اپنا میدان چھوڑ دینا، پاؤں چھوڑنا کوئی قومی سطح پر معمولی جرم ہے؟ ذرا حکومتوں سے پوچھو، فوجیوں سے پوچھو کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ اتنا بڑا قصور سرزد ہوا، اے اللہ تیری شان کیا کہ بجائے ان پر اعتراض کرنے کے وکیل بنا واعف عنہم، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ آخرت کے فیصلے میرے پاس آئیں گے، تو اے میرے محبوب میرے حضور بھی دعا کر کہ میں ان کی بخشش کر دوں۔ فرمایا واعف عنہم، ان کو معاف کر دے، واستغفر لہم، ان کے لیے مجھ سے بھی بخشش مانگ۔
یا اللہ یہ کیا ہستیاں تھیں کہ اتنا بڑا قصور ہوا اور پھر تو بھی معاف کر دے، مجھ سے بخشش مانگ. جو خدا کے چناؤ میں آ چکے تھے پہلے، کانو احقا بہا واہلا. اللہ تبارک و تعالی ان کی کوئی کمزوری سننے کو باقی رکھنے کو تیار نہیں. فرماتا ہے واعف عنہم، اے پیغمبر تو بھی معاف کر دے اور مجھے بھی کہہ کہ میں بخش دوں. ہاں ایک بات یاد رکھ، میدان میں انہوں نے پاؤں چھوڑے، یہ ایک بہت بڑا یعنی سیاسی طور پر ڈرا بیک ہوا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ سیاسی طور پر وہ اہل نہیں رہے. نہ، یہ نہیں کہنا سیاسی طور پر اہل نہیں رہے. میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ آئندہ کے سیاسی امور میں شاورہم فی الامر، ان کو مشورے میں بھی شریک کرنا ہے. مشورے میں شریک کرنا ہے تو مشورے میں شریک، آج کل کسی سے کوئی ایسی فوجی غلطی ہو تو کہتے ہیں کہ اس کو اتنے عرصے کے لیے مشورے میں شریک نہ کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں کہہ دیا واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اور کن کے بارے میں کہا؟ قصورواروں کے بارے میں، میدان جیتنے والوں کے بارے میں نہیں کہا. جن سے اتنا بڑا قصور سرزد ہوا، خدا وکیل کے طور پر کھڑا ہے اور اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے جانے دو جانے دو جانے دو. اور صرف انہی کی بات نہیں، جنگ احد کی بات نہیں، غزوہ تبوک میں 3 صحابی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. اب جاتے ہیں اب جاتے ہیں اب جاتے ہیں، کہنے لگے ہمارے پاس گھوڑیاں ہیں بڑی تیز رفتار. حضور گئے، صحابہ گئے، ہم دوڑ کر مل جائیں گے. تو نیک نیتی سے وہ کہتے ہیں اب جاتے ہیں اب جاتے ہیں اب جاتے ہیں. لیکن اصولی غلطی تھی. حالات ایسے ہوئے کہ مجاہدین کا قافلہ گیا اور یہ تینوں پیچھے ہی رہ گئے. جب مسلمان تبوک کی فتح سے واپس لوٹے، حضور نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ انہوں نے سچی بات کر دی کہ اپنی سستی ہے. حضور ناراض ہوئے اور کہا بھائی کاٹ، بولنا ہی نہیں. جب تک خدا تعالی ان پر مہربان نہ ہو، پیغمبر نے کہا بولنا ہی نہیں. وہ صحابی کہتے ہیں، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں مسجد آتا تو سلام عرض کرتا، حضور جواب نہ دیتے. میں حضور کے ہونٹوں کی جنبش دیکھتا کہ شاید نظر کرم ہو. نہیں، ناراض تھے اور ناراض بجا تھے بالکل. حضور نے کہا بولنا نہیں. کچھ وقت کے بعد خدا نے کہا نہیں، اے میرے محبوب ان سے بولو. سفارش کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اور ان کی توبہ قبول ہوئی. تو کتنوں کی توبہ قبول ہوئی؟ 3 کی. اب قرآن کا پیرایا بیان دیکھو. قرآن نے یہ کہنا تھا تینوں کی توبہ قبول ہوئی، لیکن تعبیر کیا اختیار کی؟ فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ. اللہ نے توبہ قبول کی، نبی کی بھی، مہاجرین کی بھی، انصار کی بھی. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 کی جو پیچھے رہ گئے تھے. وہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے وہ تو واقعی قصوروار تھے، لیکن پیغمبر اور جو مہاجرین انصار ساتھ تھے وہ تو ساتھ نہیں تھے، قصوروار نہیں تھے. ان کے متعلق تو کہا اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، کہ تنگی کے وقت میں انہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا. لیکن اللہ نے کہا ان کی توبہ قبول کی اور 3 کی بھی، تاکہ قیامت تک جب قرآن پڑھا جائے اور تینوں جب یہ قرآن پڑھیں گے یا ان کے متعلقین تو وہ کوئی کہتری اور مایوسی محسوس نہ کریں. ان کو بھی ساتھ ملا دیا جن سے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تعبیر پسند نہیں کرتا صحابہ کے بارے میں جس میں کسی صحابی کے بارے میں دل میں بوجھ رہنے پائے، اس لیے فرما دی. اب قرآن کا مطالعہ ایک مقام پر نہیں، جہاں بھی کریں. میں اللہ کے گھر میں کھڑا آپ سے کہتا ہوں واللہ، قرآن کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت صحابہ کا وکیل ہے، معاوضہ نہیں کوئی. اور کیوں؟ پہلے ہم نے طالب علمی کے دور میں ایک مشکل محسوس کی مطالعہ قرآن کہ کسی پیغمبر سے اگر کبھی کوئی زیادتی کی بات ہوئی، گناہ تو پیغمبر سے ہو نہیں سکتا، لیکن کوئی ایسی بات جو پیغمبر کی شان کے لائق نہ ہو، وہ اگر کبھی پیغمبر سے سرزد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بڑا سختی سے نوٹس لیا، سختی سے اور صاف واضح طور پر. ایک دفعہ ایک پیغمبر کے پاس ایک نابینا آئے، پیغمبر کے چہرے پر تیوڑی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابسا وتولی ان جاءہ الاعمی، چھوڑا نہیں، حالانکہ کوئی گناہ نہیں تھا.
اور افاللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے تجھے معاف کر دیا لیکن بتا لما اذنت لہم، تو نے کیوں اجازت دی؟ تو کبھی کسی پیغمبر سے جب ایسی بات سرزد ہوئی جو قاعدہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے تحت پکڑ والی بات تھی، تو اللہ نے نوٹس لیا، اور صحابہ سے جب کچھ ہوا نوٹس نہیں لیا، الٹا اللہ تعالیٰ ان کا وکیل بن گیا۔ تو میں بہت حیران تھا طالب علم کے دور میں کہ یا اللہ قرآن فہمی عطا فرما اور یہ مشکل حل ہو کہ تیرا پیغمبروں کے ساتھ معاملہ کیا اور صحابہ کے ساتھ کیا۔ پیغمبروں سے جب کوئی بات سرزد ہوئی تو نے نوٹس لیا، اور صحابہ سے جب ہوئی تو وکیل بن گیا۔ مدت گزرنے کے بعد، کتابیں دیکھنے کے بعد حل نہ ملا، طبیعت میں پریشانی تھی اور الجھن تھی، تو بات سمجھ میں یوں آئی، بات سوچ میں یوں آئی کہ پیغمبروں کے بارے میں ایک عقیدہ مستقل موجود ہے، معصومیت انبیاء، کہ پیغمبر معصوم ہیں۔ اس لیے جب کوئی عالم قرآن کی ان آیتوں کی تفسیر کرے گا تو جو عقیدہ چونکہ پہلے سے موجود ہے اس کی روشنی میں ان آیات کی تعویل اور توجیہ کرے گا تاکہ مقام نبوت پر کوئی حرف نہ آئے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں چونکہ معصومیت کا پیچھے عقیدہ کوئی موجود نہ تھا، خدا نے کہا جن کا کوئی نہیں ان کا میں ہوں۔ پیغمبروں کو بچانے کے لیے، ان پر کوئی اعتراض ہو اس کو دور کرنے کے لیے یہ بنیادی عقیدہ کار فرماتا معصومیت انبیاء کا، اور جن کی حفاظت معصومیت کے قاعدے سے نہ تھی خدا نے اپنی وکالت سے کی۔ دوستو، عزیزو، بزرگ اور بھائیو، قرآن پاک بڑی کتاب 30 پارے کی کتاب ہے۔ میں علل اعلان کہتا ہوں، چیلنج کے طور پر کہتا ہوں کہ کسی صحابی کی کسی غلطی پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کو لتاڑا اور ان کا نوٹس لیا۔ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں درگزر کرتا ہے، اور پیغمبر کہتے جانے دے جانے دے جانے دے، اور خدا بھی کہے جانے دے اور پیغمبر بھی جانے دے، اور اگر امت جانے نہ دے تو وہ امت خدا اور رسول کی تابع اور پیغمبر کی امت ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں اصول کیا؟ صحابہ کے بارے میں اصول یہ کہ ان کا جو صحابیت کا مرتبہ ہے وہ ان کو خدا کی عطا سے ملا ہے، اپنے عملوں سے نہیں، اپنے جور سے نہیں۔ تو جن کو اپنے عمل سے کوئی مرتبہ نہیں ملا ان کے عمل پر بحث نہیں ہوتی۔ میری بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ میں تب مانوں گا سمجھے اگر میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ مولانا عبدالحی صاحب، قاری عبدالحی صاحب اہل سنت کے مایہ ناز خطیب ہے، مجھے ان سے محبت ہے، عقیدت ہے، تعلق ہے، تو آپ اندازے سے بتائیں کہ مجھے ان سے محبت کیوں ہے؟ آپ کہیں گے ان کے قرات کی وجہ سے یا ان کے علم کی وجہ سے، یا حضرت مولانا زکریا صاحب کراچی کے نامور عالم، ان سے محبت ہے تو کیوں؟ اس لیے علم کی وجہ سے بھی، اور قومی میدان میں قربانی کی ان کی ایک تاریخ ہے، پوری کراچی جانتی ہے، سارا کراچی جانتا ہے۔ تو اب ان سے جو مجھے محبت ہے وہ ان کے عمل اور قربانی سے، اور عالم بھی ہیں۔ ان سے جو محبت علم کی وجہ سے، اور حضرت مولانا قاری حنیف صاحب ان سے محبت ان کی خطابت کی وجہ سے، اور دنیا میں کئی ایسے بھی نیک ذی وجاہت لوگ ہیں جن سے محبت ان کی سخاوت کی وجہ سے، اور سردار احمد خان پتاوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں محبت تھی ان کی قیادت کی وجہ سے۔ تو محبت کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، تو ان کی محبت کی کوئی وجہ ہے نا، ان کی محبت کی کوئی وجہ ہے، ان کی محبت کی کوئی وجہ ہے، لیکن صحابہ کی محبت کی کوئی وجہ نہیں۔ کسی صحابی سے اس لیے ہمارا پیار نہیں کہ کوئی عالم تھا، مجاہد تھا، فاتح بدر تھا، بدری تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ صحابی سے جو محبت ہے، حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی وہ میرے تعلق پر کی، اور ان کے عملوں پر تو محبت ہم نے کی ہی نہیں، تو عملوں سے بحث کیوں؟ اگر ہم نے ان سے محبت ان کے عملوں سے کی ہوتی، عملوں سے بحث کرو۔ آقا نے ان باعمل انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے جس نے محبت کی ان کے علم پر نہیں، عمل پر نہیں، قربانی پر نہیں، فبحبی احبہم، وہ میرے ساتھ جس کی محبت ہے وہ ان سے پیار کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض کیا وہ ان کے عملوں پر نہیں، وہ بغض مجھ سے تھے۔
جس نے امیر معاویہ سے بغض کیا اس لیے نہیں کہ اس نے یزید کا مقرر کیا تھا، نہیں، بلکہ من ابغضهم فبغضی ابغض۔ دوستو، عزیزو، بزرگوں اور بھائیو، صحابہ کی عقیدت میں ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں بہت عجیب مقام رکھتی ہیں، لیکن جہاں تک محبت کا تعلق ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ سے اگر کوئی فروگزاشت ہو تو تم نے ان کو اعتراض کا نشانہ نہیں بنانا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، ان کو اعتراض کا نشانہ نہیں بنانا۔ تو اعتراض کا نشانہ کب بنتا ہے؟ جب کوئی فروگزاشت ہو، نہیں بنتا۔ اس کا معنی یہ کہ صحابہ سے جب کوئی فروگزاشت ہو تو ان کو اعتراض کا نشانہ نہیں بنانا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے اعتراض کا نشانہ نہیں بنانا کہ تم نے ان سے محبت ان کے عملوں پر نہیں کی، وہ میری محبت کی وجہ سے کی تھی۔ لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اس ساری بات کا حاصل اور خلاصہ یہ کہ صحابہ کے عملوں سے بحث، بڑی سے بڑی بات سنو تو آخر میں اتنی بات کہہ دو، ہے پھر بھی صحابی۔ اگر کسی صحابی کے خلاف کوئی اعتراض سنو تو آخر میں کیا کہنا ہے؟ کہ ہے پھر بھی صحابی۔ تو اعتراض کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی صحابی کے مقام کو صحابی سے نکال دے۔ بھائی دوستو، عزیزو، بزرگوں اور بھائیو، صحابی کون کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جو ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں حضور کے ساتھ رہے، ایمان کی حالت میں حضور کے صحابی کون ہے؟ کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کے، تو میں یہ نہیں کہتا زیارت کی، کیوں؟ اگر کوئی نابینا بھی ہے جو دیکھ نہیں سکتا مگر ساتھ رہا، صحابی ہے۔ بھائی صحابی کون ہے؟ جو ایمان کی حالت میں حضور کے، تو ساتھ پھر وہی رہے نا، ساتھ وہ کہ ہم بھی ساتھ ہیں۔ اگر ہم ساتھ نہیں تو پھر حاضر و ناظر کا عقیدہ تو کوئی نہیں نا۔ بھائی جو لوگ حضور کے ساتھ رہے ایمان کی حالت میں، وہ کون ہے؟ صحابہ۔ ہم صحابی ہیں؟ ہم ساتھ رہتے ہیں؟ اگر ہم ساتھ نہیں رہتے تو یہ حاضر ناظر کا مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آیا ابھی تک۔ بھائی دوستو، بزرگوں، صحابی وہ ہیں جو حضور کے ساتھ رہے۔ جو ساتھ رہنے والے ہیں وہ حضور کی اداؤں کو، حضور کی رضاؤں کو، حضور کے اشاروں کو اور حضور کے وصیتوں کو اور ان کے احکامات کو جانتے ہیں، اور ہم ساتھ نہیں رہے، ہم براہ راست نہیں جانتے۔ اس لیے صحابی کا مقام اور ہمارا مقام، صحابی دین میں کوئی چیز نئی اضافہ کرے، صحابی دین میں کوئی چیز نئی اضافہ کرے، ہم یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ اس نے پیغمبر سے وصیت پائی ہوگی، حکم پایا ہوگا، تعلیم پائی ہوگی، احکام لیے ہوں گے۔ کیوں؟ وہ حضور کے ساتھ جو رہے، اس لیے اس کی وہ بات زیادتی نہیں ہوگی، بدعت نہیں ہوگی، بلکہ حضور کی بات ہوگی۔ لیکن ہمیں دین میں کسی زیادتی کا حق ہے اور ان کو حق تھا، کیوں؟ وہ زیادتی ظاہری ہے، حقیقت میں وہ پیغمبر سے سند یافتہ تھے۔ ہم سے کسی نے کہا کہ جی حضرت عمر نے تراویح ایجاد کی، تراویح کا اضافہ کیا، میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک، قابل قبول، کیونکہ وہ ہیں صحابی۔ کہ جی حضرت عثمان نے جمعے کی دوسری اذان اضافہ کیا، کہ ٹھیک ہے، ہیں صحابی۔ ہمیں اذان میں اضافے کا حق نہیں، کہ ہے یا نہیں؟ تو یہ اذانوں میں اضافے نہیں ہیں، اور یہ اذانوں میں اضافے نہیں، تو یہ اضافے کا حق اس صف کو تو ہے جو حضور کے پاس رہے، اور ان کے بارے میں بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ حضور سے ان کاموں کے لیے اجازت یافتہ تھے، اجازت یافتہ تھے، سند یافتہ تھے۔ میں لائسنس یافتہ نہیں کہتا۔ لائسنس یافتہ نہیں کہتا، کیوں؟ لائسنس کن چیزوں کا ملتا ہے جو خطرناک ہے؟ اسلحہ کا لائسنس، اور جو زہر بیچتے ہیں پوائزن، وہ بھی۔ تو لائسنس کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ ہاں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ جلوسوں کا لائسنس بتاتا ہے کہ اگر جلوس خطرناک نہ ہوتے تو لائسنس کیوں ہوتا؟ یہ تو لائسنس کا لفظ خود بتا رہا۔ لیکن صحابہ کے بارے میں یاد رکھیے، اگر حضرت عمر نے
نظام تراویح یکجا کیا، حضور سے وہ سند یافتہ تھے. حضرت عثمان نے اذان ثانی جمعہ کی بڑھائی تو حضور سے اجازت یافتہ تھے، سند یافتہ تھے. حضور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سنت کیا ہے؟ سنت وہ ہے جو آقا اور ان کے خلفائے راشدین کی. میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا. میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات چھوٹی ہو لیکن یاد ہو جائے اور سارے مسائل حل کرے، وہ بہتر یا ایک ایک کی تفصیل؟ کیوں بھائی؟ میں نے چھوٹی سی بات عرض کی کہ جن کا مرتبہ آسمانی عطا ہو وہ ان کے عمل زیر بحث نہیں آتے. اگر اس اصول کو اپنایا جائے، اس اصول کو اپنایا جائے تو یہی کافی، ورنہ داستانیں لمبی بھی سنائی جائیں تو کافی. ہم تو حزین یہ سمجھے ہیں، ہم تو حزین یہ سمجھے ہیں دامن جو بھگو دے پانی ہے. اتنا رونا کہ دامن بھیگ جائے، پھر وہ آنسو نہیں، پھر تو پانی. ہم تو حزین یہ سمجھے ہیں دامن جو بھگو دے پانی ہے، آنسو تو وہی کہ قطرہ ہے پلکوں میں جو تڑپے بہ نہ سکے. آنسو تو وہی ایک قطرہ ہے پلکوں پہ جو تڑپے بہ نہ سکے. 100 سنار کی ایک لوہار کی. ایک بات کہتا ہوں کہ صحابہ کا جو مقام ہے وہ خدا کی عطا، اور جن کا مقام خدا کی عطا ہو ان کے عمل زیر باس. نمبر 2، کسی صحابی سے برا عمل بھی سرزد ہو، امتی کو حق نہیں اعتراض کرنے کا. امتی کو حق نہیں. ایک صحابی سیدنا حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک بڑا اخلاقی جرم سرزد ہوا، زنا. زنا سے بڑا کوئی اخلاقی جرم ہے؟ کیوں بھائی؟ اس سے بڑا اور کوئی جرم؟ ان سے یہ جرم سرزد ہوا. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا. خود حضور کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجیے. آپ اندازہ کریں وہ دل خدا کے خوف سے کتنا تڑپتا ہوگا جو بغیر گواہ کے خود عدالت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے حضور مجھے پاک کر دو. اندازہ کر سکتے ہیں اس کے دل کے تقویٰ کا؟ حضور منہ موڑ لیتے ہیں کیونکہ رحمت للعالمین میں ہر وقت رحمت جوش مارتی تھی. وہ ادھر آیا پھر کہا، ادھر آیا پھر کہا. جب 4 دفعہ اس نے اقرار کیا پھر پیغمبر کی رحمت اور شفقت قانون الہی میں رکاوٹ نہیں بنتی. پھر آپ نے کہا کہ اس پر حد جاری کرو. تو جب حضرت ماعز کا یہ عمل سامنے آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی صحابی نے تو زنا بھی کیا، تو کیا ہم ان کو نمونہ بنائے تو زنا کریں؟ بھئی حضور نے خود فرما دیا العبرۃ بالخواتین، کہ جو سبق لینا ہے وہ آخری بات سے لینا ہے. اس نے زنا بھی کیا، توبہ بھی کی. تم نے سبق توبہ سے لینا ہے، زنا سے نہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسا کریں، کیا ہم ایسا کریں، انہوں نے نظر نہیں کی پورے واقعہ پر. پورے واقعہ کا ایک حصہ ہے زنا، اگلا حصہ ہے توبہ. تو صحابی ہمارے لیے نمونہ بنے گا اپنے آخری عمل میں یا پہلے عمل میں؟ تو ماعز اصل میں بھی نمونہ ہوئے یا نہیں؟ جب ان پر پتھر مارے گئے تو کئی خون کا چھینٹا کوئی پڑ گیا حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر. تو جس طرح جوش میں ہوتا ہو کیا ہوا، تو حضرت خالد بن ولید کی زبان سے کوئی کلمہ اس صحابی کے خلاف نکلا. حضور کو اطلاع ملی، حضور ناراض ہوئے. فرمایا خالد تو نے میرے صحابی کے بارے میں یہ کلمہ کہا؟ خالد نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ تو زناکار تھا، نہ، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سارے صحابہ ستارے ہیں، یہ صحابی بھی توبہ کے باب میں روشن ستارہ ہے کہ آئندہ آنے والے لوگ اسے سبق حاصل کریں گے. تو خالد بن ولید کو حضور نے روکا اور کہا کہ تو نے اسے یہ کیوں کہا؟ اس نے تو وہ توبہ کی کہ اگر اس کی توبہ سارے مدینہ میں تقسیم کر دی جاتی سب بخشے جاتے. میں کہتا ہوں کہ ماعز اسلمی پر خالد بن ولید جیسے عظیم انسان کو تو تنقید اور جرح کا حق نہیں، اور آج کل کے گناہگاروں کو ہے. اور خالد بن ولید کوئی معمولی آدمی، وہ تو ماعز اسلمی سے بھی آگے، وہ اونچے درجے کے صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید. تو اونچے درجے کے صحابی کو بھی حق نہیں کہ وہ ان پر جرح کرے ماعز اسلمی پر. آج جوڑتا ہے صحابہ پر جرح، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. آج جو کوئی آپ کو کوئی بات کہے تو آپ اس کے جواب میں ایک ہی بات کہا کریں کہ ہے پھر بھی صحابی، ہے پھر بھی صحابی، ان پر تنقید جائز نہیں.
ایک چھوٹا سا مسئلہ فقہ کا بیان کر کے میں پرچیوں کا جواب دوں گا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب یہ نماز پڑھا رہے ہیں، تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں۔ میں تراویح پڑھ آیا ہوں دوسری مسجد میں، میں دوسری مسجد میں تراویح پڑھ آیا تھا اور میں آگے بیٹھا ہوا ہوں۔ مولانا قرآن پڑھتے ہوئے کہیں غلطی کر گئے، ناراض نہ مثال ہے، اچھا اچھا اچھا، مولانا کہیں آیت پڑھتے پڑھتے کوئی متشابہ لگ گیا، غلطی کر گئے۔ میں نماز سے باہر تھا کیونکہ میں نماز پڑھ چکا تھا، بیٹھا ہوا تھا اور مجھے وہ آیت یاد تھی، میں نے لقمہ دیا صحیح، ان کی غلطی کی تصحیح کی اور لقمہ دیا صحیح۔ انہوں نے میرے اعتماد پر لقمہ قبول کر لیا، اپنی قرات صحیح کر لی۔ قاسمی صاحب مولانا کی نماز ہو گئی؟ کیوں نہیں واقعی لقمہ انہوں نے غلطی کی تھی، خود ان کی غلطی تھی اور لقمہ میرا صحیح تھا، پھر ہوگی نا؟ اور بھائی غلطی نکالنا ٹھیک نہیں بھائی، میں نے لقمہ صحیح دیا، انہوں نے واقعی غلط پڑھا تھا اور آپ سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز نہیں۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ تھی ان کی غلطی، لیکن تھے یہ نماز کے اندر اور میں تھا نماز کے باہر، تو جو نماز کے اندر ہو اس کا درجہ اونچا، جو نماز سے باہر ہے اس کا درجہ نیچا، تو نیچے درجے والا اونچے درجے والے کی صحیح غلطی بھی ہو تو پکڑ نہیں کر سکتا۔ اگر جو شخص نماز سے باہر ہے وہ نماز کے اندر والے کا برابری نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ اندر کا جو مرتبہ ہے وہ 1 منٹ میں لے سکتا ہوں کہ میں اٹھا اللہ اکبر تو 1 منٹ میں اندر آ گیا یا نا، لیکن یہ وہ مرتبہ ہے جو میں 1 منٹ میں لے سکتا ہوں، لیکن صحابہ کا وہ مرتبہ ہے کہ غیر صحابی سال سال تڑپتا رہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ جب یہ بات سامنے آتی ہے تو نماز کے اندر جو ہے اس کا سٹیٹس اور جو نماز کے باہر ہے اس کا سٹیٹس اور، تو چھوٹے سٹیٹس والا صحیح اس کی حقیقی غلطی پر بھی اس کو لقمہ دے نہیں سکتا، تو غیر صحابی کو لقمہ نہیں دے سکتا، غلطی نہیں نکال سکتا، کوئی غلطی کہے بھی تو کہو ہے پھر بھی صحابی ہے۔ کہ حضرت عمر 7 نبوی میں ایمان لائے، حضور نے دعوی نبوت کے فوراً بعد ہی دعا کیوں نہ مانگی؟ اب یہ تو مانا کہ دعا مانگی، اب جھگڑا صرف یہ رہ گیا کہ فوراً کیوں نہیں مانگی۔ اب کیا جھگڑا کہ فوراً کیوں نہیں مانگی؟ تو سنیے کہ حضور کی دعوت اور تبلیغ کا پہلا حصہ صرف عقائد اور اخلاق کی اصلاح تھی۔ 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں عقائد کی تعلیم دیتے رہے، توحید و شرک کی باتیں سمجھاتے رہے، اور اس میں اخلاقی تعلیم تھی، حکومت کا تصور نہیں تھا۔ تو ابتدائی دور میں اس لیے دعا نہیں مانگی کہ اس میں حضور کے سامنے عقائد کی تعلیم تھی، اخلاقی اصلاح کی تعلیم تھی، حکومت کا تصور نہیں تھا۔ ان کے لیے دعا اس وقت مانگی جب حکومت کا تصور تھا۔ حضرت علی کا بھی کرتے ہیں، تو ہمارے نزدیک کسی صحابی پر اعتراض کرنا جائز نہیں۔ تو حضور نے قلم دعات مانگا، تو قلم دعات لانا کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ جو سیکٹری ہو۔ تو حضور کے سیکٹری تھے حضرت علی، تو اگر ہم کہیں کہ حضور نے قلم دعات مانگا اور ان کو قلم دعات نہ دیا گیا تو زد پڑتی ہے حضرت علی پر، اس لیے ہم ایسی بات گوارا نہیں کرتے کہ حضرت علی پر زد آئے۔ یہ تاریخ کا ناقابل انکار واقعہ ہے کہ حضرت علی حضور کے سیکٹری تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ کس نے لکھا تھا؟ صلح نامہ کس نے لکھا؟ حضرت علی نے۔ تو حضرت علی حضور کے سیکٹری تھے، لکھا کون کرتے تھے؟ حضرت علی۔ تو جب آپ نے قلم دعات مانگی تو قلم دعات جب آقا یا افسر مانگے کس کے ذمہ ہوتی ہے لانی؟ سیکٹری کے ذمہ۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کوئی سوال کرنے والا حضرت علی کا مخالف ہے جو چاہتا ہے کہ ان پر جرح، تو ہم حضرت علی پر جرح آنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ جب حضرت علی قلم دعات نہ لائے، جب حضرت علی قلم دعات نہ لائے تو حضرت علی کو اب بچانا مقصود تھا، تو ان کو بچانے کے لیے حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ
تو हस्बुना कहा अली को शामिल करके कि हमें अल्लाह का जो फैसला है कि दीन मुकम्मल हो चुका है ये काफी है, हम हजूर को इस वक्त क्यों तकलीफ दें बीमारी की हालत में कि कोई जरूर लिखें, क्या खुदा का ऐलान कि मैंने दीन मुकम्मल कर दिया काफी नहीं? तो हजरत उमर का ये जुमला हस्बुना किताबुल्लाह हजरत अली को बचाने के लिए था, और हम भी हजरत अली को बचाने के लिए जुमला दोहराते। तो हस्बुना किताबुल्लाह जो आपने कहा इसका माना यह था कि लिखने के लिहाज से, तहरीर के लिहाज से हमें किताबुल्लाह काफी है। सहाबा में दो तबके थे, एक कहते थे कि सिर्फ कुरान लिखा जाए, हदीसें ना लिखी जाए, और कुछ सहाबा थे जो कहते थे कि हदीस भी लिखी जाए। तो जब अल्लाह का कुरान मुकम्मल हो चुका था तो हजूर ने फरमाया मैं तुम्हें लिख दूं, तो हजरत उमर का मतलब यह था कि लिखने में सिर्फ कुरान काफी है, हदीस ज़बानी समझा करो। तो उन्होंने जो कहा हस्बुना किताबुल्लाह, ये वसीयत का इनकार नहीं, ये कुरान के अलावा किसी और चीज की किताबत हो या ना, इस तरफ इशारा। क्यों? हज़रत उमर ने इसके बाद में एक तजवीज बताई, फरमाया इस्ताफे मुंह के ज़बानी समझ लो कि हजूर क्या कहते हैं। चुनाचे हजूर से अर्ज की गई, हजूर फरमाए, आपने फरमाया उसीकुम बिसलासिन, मैं तीन चीजों की वसीयत करता हूं। पहली वसीयत ये कि अखरिजुल यहूदा मिन जजीरतिल अरब, के पूरे जजीरा अरब में यहूदी ना रहने पाए। दूसरा अजीजुल वफदा बिनहव मा कुन्तु उजीजुहुम, कि दूसरी कौमों के डेपुटेशन जब आया करें तो मुसलमानों उनको एंटरटेन करना उसी तरह आने देना जिस तरह मैं आने देता था। और तीसरी वसीयत जो इमाम मालिक ने मुवत्ता में नकल की कि मेरी कब्र को इबादत गाना बनाना। तो तीनों बातें पूरी हो गई, फिर कोई झगड़ा है? तो वसीयत के लिए कलम दुआ दुआना किसके जिम्मे? हजरत अली के जिम्मे। हजरत अली से इल्जाम को हटाने के लिए किताबत के मौजू में कि सिर्फ कुरान की किताबत हो, हस्बुना किताबुल्लाह किसने कहा? हजरत उमर ने कहा। हजरत अली ने इस जुमले की मुखालफत की नहीं की, बल्कि मंजूर किया। हाल क्या निकला कि वसीयत लिखी ना जाए लेकिन जुबानी पूछी गई। हजूर ने फरमाया वसीयतें तीन, यहूदी ना रहे, बैरूनी वफद आए और मेरी कब्र को इबादत गाना बनाना। बात मुकम्मल हो गई, कोई सवाल बाकी नहीं। इसको कि मैंने छेड़ा नहीं कि यजीद के मुतल्लिक कुछ इरशाद फरमाए। तो कारे जमीरा निको साख्ती के बा आसमान ईज परदास्ती। हम तो पहले अपील कर रहे हैं सहाबा के बारे में, अभी कौम को इस ज़हन पर लाएं कि कोई उन पर उंगली ना उठाए। तो आपने उस बात को फैला लिया और पूरी तरह पा लिया कि अगली बात पर आ गए। यजीद और यजीद के बारे में हम वाज़े तौर पर कहते हैं कि यजीद और हुसैन के मुकाबला में हमारे दिल हज़रत हुसैन के साथ हैं, यजीद को हम गलत समझते हैं। अल्लामा साहब ये फरमाएं कि लौला अली हलाका उमर, इसका माना क्या है? कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाती। इसका माना क्या? भाई हजरत उमर ने कहा लौला अली हलाका उमर। अगर ये रिवायत सनद के साथ हजरत उमर से साबित हो, अगर इसलिए कहता हूं कि मुहद्दिसीन के नुक्ता निगाह से इसमें कलाम है, लेकिन अगर ये जुमला माना जाए तो फिर इसका माना यह कि अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। मालूम हुआ कि उमर हलाक नहीं हुआ। गो इसकी वजह यह हो कि अली उनके साथ थे, लेकिन नतीजा तो ये ना कि वो हलाक नहीं हुआ। तो जो लोग इसको एतराज समझते हैं, क्या वो इसी जुमले में ये नहीं पढ़ते कि इसमें अदम हलाकत की खबर है कि अगर ऐसा होता तो उमर हलाक होता, अगर अली ना होते तो उमर हलाक होता। तो इसका माना क्या है कि उमर हलाक नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए? क्योंकि अली साथ थे। तो ये अकीदा कि अली उमर के साथ है, ये किन का है? हमारा या एतराज करने वालों का? तो उनको इतनी समझ नहीं एतराज करने वालों को कि ये बात अपने खिलाफ पेश कर रहे हैं। वजह मैं आपको बताता हूं, जरा गौर करें कि हजरत उमर हजरत अली को अपने साथ क्यों रखते थे। वजह उसकी ये थी कि बाद रिवायतों में जिनमें मुहद्दिसीन ने कलाम किया, हजूर ने फरमाया कि तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन है कि मैं दो चीजें छोड़ चला हूं तुम में, किताबल्लाह कुरान व इतरती, और अपनी आल। मुहद्दिसीन के नजदीक ये हदीस शहद को नहीं पहुंचती, और जो सही हदीस है वो ये कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाह व सुन्नती कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम मालिक ने इसको मुरसल रिवायत किया, लेकिन ये जो रिवायत है जिसको इमाम मालिक ने मुरसल रिवायत किया, इब्ने अब्दुल बर मालिकी ने किताब तमहीद ने इसको मुत्तसिल रिवायत किया, और ये सनद सही है, जैसा कि तजरीद में उन्होंने तसरीह की कि दो चीजें छोड़ चला हूं, कुरान और सुन्नत।
لیکن کچھ روایتیں ایسی بنی ہیں جو ضعیف ہیں، ان میں کلام ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں، کتاب اللہ، قرآن اور فطرتی. ذرا غور کرو بھائی، دھیان ہے. ایک میں سوال کرنے لگا ہوں، توجہ سے ذرا توجہ سے. حضور نے فرمایا کہ میں ترکت فیکم، تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، قرآن اور اہل بیت. تو ترکت فیکم، یہ کم کے مخاطب کون ہے؟ کن کو کہا کہ چھوڑ چلا ہوں تم میں؟ کیوں بھائی؟ جانے والا وصیت کن کو کرتا ہے؟ اپنے جانشین کو، جن کو جانشین بنانا ہوتا ہے کہ میرے بعد ایسا ایسا کرنا. اور اگر حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ قرآن اور اہل بیت کو ساتھ لے کر چلنا، معلوم ہوا کہ حضور کے ہاں جانشینی رسول صحابہ کو جانی تھی، تبھی تو ان کو مخاطب کر کے کہا نا ان کو ساتھ لے کر چلنا. نہیں سمجھے کہ بھئی جب کوئی جاتا ہے، افسر جاتا ہے تو آگے چارج کس کو، جس کو دینا مخاطب اسی کو کرتا ہے نا. تو حضور نے یہ ترکت فیکم، یہ کم کا مخاطب کون ہے حافظ صاحب؟ صحابہ. کہ میں تم میں چھوڑ چلا ہوں دو چیزیں، تو معلوم ہوا کہ وصی رسول صحابہ ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ تم نے قرآن اور میرے اہل بیت کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو اگر حضور کے جانشین اہل بیت ہوتے تو پھر اہل بیت کو کہتے کہ اے میرے اہل بیت، قرآن اور صحابہ کو ساتھ لے کر چلو. لیکن حضور کے جانشین صحابہ تھے، اس لیے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ دو چیزیں ساتھ رکھنا، کتاب اور اہل بیت. تو حضرت عمر حضرت علی سے، حسن اور حسین سے کیوں مشورے کرتے تھے؟ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ حکم تھا کہ خلافت چلائیں گے تو صحابہ، البتہ ان کو حکم ہے کہ قرآن کو بھی ساتھ رکھیں، اہل بیت کو بھی ساتھ رکھیں. حضرت علی حضرت عمر کے ساتھ رہے، اس جملے کے اظہار کے لیے فرمایا لولا علی اللہ ہلاک عمر، کہ علی میرے ساتھ ہی تھے اس لیے میں ہلاک نہیں ہوا. تو جو حضور کا ارشاد تھا کہ قرآن اور اہل بیت کو ساتھ رکھیں، اس پر عمل کیا. آپ نے کہا کہ پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے، سورہ فتح میں ہے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے. تو پیغمبر سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. جواب یہ کہ پیغمبر سے حقیقت میں حقیقی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن بعض ایسی باتیں کہ جو گناہ تو نہیں مگر پیغمبر کی شان کے لائق نہیں، وہ اگر کوئی ایسی سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس قاعدہ کے مطابق حسنات الابرار سیئات المقربین، اس قاعدہ کے مطابق یہ کہتا ہے کہ یہ گو گناہ نہیں، لیکن اے پیغمبر تیری شان کے بات مناسب نہیں تھی، اور جو نہیں تھی وہ بھی میں نے بخش دی.